مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ عام طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام الانبیاء پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، کیا یہ روایت ثابت اور درست ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک خاتون بوڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی تلاش بسیار کے باوجود بھی یہ نہیں ملی، اور مستند علماء کرام سے بھی یہی سنا ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور عقل بھی یہی تسلیم کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جہاں سے گزرے اور کوئی اس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی رہے، وہ صحابہ کرام دیکھتے رہے کہ وہ کیسے پھینک رہی ہے، ایسا عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال یہ جو روایت ہے یہ کسی اندر کے باطن کے خراب بد باطن شخص نے اپنی طرف سے گھڑ کے منسوب کر دیے، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے نہ یہ گوارا ہو سکتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔ سوال عرض یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں انگلیاں یا انگوٹھا اٹھاتا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی اس کی یا نہیں ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال پوچھا گیا کہ نماز کے دوران پاؤں کی انگلیاں یا انگوٹھا اٹھاتا ہے تو یہ نماز کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، پاؤں کی انگلیاں اٹھانے کا دو مطلب ہیں۔ ایک، نماز کے دوران کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں اگر اس کی انگلیاں اٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، پاؤں اٹھ گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں کہ جب اگلی صف کے اندر خلا باقی ہو تو حکم یہ ہے کہ اس خلا کو پر کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے خلا کو پر کیا، قدم اٹھایا، اس کی طرف پر کرنے کے لیے اس کا قدم یہ جنت کی طرف ہے۔ اب اس کا یہ قدم جنت کی طرف ہے، اور ادھر اگر عوامی مسئلہ لے لیا جائے کہ اس کا پاؤں اٹھ گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، تو پاؤں اٹھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نہ انگلیاں اٹھنے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں زمین پر نہ لگی ہوں، بلکہ پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ قبلہ کی طرف نہ ہو، اور صرف پاؤں کی نوک لگی ہو یا الٹا پاؤں رکھا ہوا ہو، انگلیاں پیچھے کی طرف ہوں، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کم از کم سجدے کی حالت میں ایک انگلی کا، دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ قبلہ کی رخ ہونا یہ واجب ہے۔ اس چیز پر دھیان دیا جائے، نہ کہ اس پر کہ پاؤں اگر کھڑے کھڑے کسی نے پاؤں اٹھا لیا تو اس پر فتویٰ لگا دیا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے۔ ایسے پچھلے دنوں مجھے ایک شخص ملا، وہ کہتا ہے کہ منسوب کر دیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں پاؤں کے اندر کیل ٹھونک دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پاؤں اٹھا لیتے ہیں اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان ہے، اس طرح کا نہ فقہ کے اندر ہے اور نہ ہی حدیث پاک کے اندر ہے۔ جو پاؤں اٹھنے کا تعلق ہے وہ سجدہ کے اندر ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ لوگ بہت غافل ہیں، سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں یا پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی نماز ناقص و ناتمام ہوتی ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔